اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 9 سے لے کے آیت نمبر 13 تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ کل ہم نے یہ سماعت کیا تھا کہ جن کے پلڑے ترازو کے بھاری ہوئے وہ کامیاب ہو گئے اور جن کے ترازو کے پلڑے ہلکے ہوئے وہ خسارے میں چلے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کے ایک اور انداز دیکھیے، فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، اب اسی بات کو اور خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور یقیناً ہم نے ہی آباد کیا تمہیں زمین میں۔ بے شک زمین میں آباد کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی۔ ہمیں جو زمین پہ آبادی نصیب ہوئی ہے یہ آباد کیا ہے ہمیں اللہ نے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور مہیا کر دیے تمہارے لیے اس میں زندہ رہنے کے اسباب۔ اللہ پیدا کر دیتا، اسباب نہ پیدا کرتا۔ توجہ فرمائیے، پیدا کر دیتا، اسباب نہ پیدا کرتا، پیدا کر دیتا پتھروں سے اور ڈھیلوں سے گندم نہ نکالتا۔ تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے مزہ آئے گا۔ پیدا کر دیتا، اسباب نہ بناتا، پیدا کر دیتا، خالق کائنات ہمارے لیے پھل فروٹ پیدا نہ کرتا، دیگر ضروریات زندگی کی چیزیں پیدا نہ کرتا، حیوانی خواہشات کے لیے۔ ذرا آپ نے کبھی جانوروں کو دیکھا؟ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ ایک شخص نے سوال کیا، یہ میں انسان کے شرف کی بات عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے سوال کیا کہ جناب ہماری ایک بھینسا ہے اور اس کے ساتھ جو پیدا ہونے والی بہن ہے ہم اس کے ساتھ اس کو نہیں کروا سکتے؟ توجہ فرمائیے، بہن ہے اس کی، اسی کے ماں سے یعنی ایک ہی ماں سے دونوں پیدا ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ نہیں؟ تو حضور سیدی ضیاء الامت نے سادہ سا جواب دیا، یہ حیا شرم انسان میں ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ آئی؟ اللہ پیدا کر دیتا، اسباب نہ پیدا کرتا، پھر بھی بڑی پرابلم تھی۔ تو فرمایا میں نے تمہیں زمین میں آباد کیا، صرف آباد نہیں کیا بلکہ زندگی گزارنے کے اس میں اسباب بھی پیدا کیے، لیکن کیا ہوا؟ قلیلا ما تشکرون، تھوڑے تھے جو میرا شکر ادا کر رہے تھے۔ اللہ، اتنی نعمتیں۔ ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر ان نعمتوں کو تم شمار کرنے بیٹھ جاؤ جو تمہارے لیے پیدا کی ہیں تو گن گن کے تھک مر جاؤ گے، لیکن میری نعمتوں کو شمار کر سکو گے نہیں۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی رب خود ارشاد فرما رہا ہے قلیلا ما تشکرون، تھوڑے ہیں جو میرے شکر ادا کرتے ہیں، تھوڑے ہیں جو میرے شکر ادا کرتے ہیں۔ اپنے احسانات کا ذکر فرما کر اپنے بندوں کو شکر گزاری کی ترغیب دی جا رہی ہے، یعنی وہ ذات پاک جس نے تمہیں اس کرۂ ارضی پر آباد کیا اور مزید برآں اس میں رویدگی کی وہ صلاحیت ودیت فرما دی کہ ضرورت کی ساری چیزیں اس میں اگتی ہیں، جا بجا پانی کے چشمے ابل رہے ہیں۔ اس کے ان احسانات عظیمہ کے پیش نظر تم پر واجب تھا کہ تم اس کے احکام کی تعمیل میں ذرا سستی نہ کرتے، ذرا سستی نہ کرتے، لیکن یہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ تم پھر بھی ناشکری کرتے۔ میں کئی لوگوں سے واقف ہوں، دکان پر جاتے ہوئے انہیں کوئی تکلیف نہیں، مسجد میں آتے ہوئے انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ میں پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو لوگ دکان پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں مصلی رکھا ہوتا ہے، وقت نماز و جا نماز بچھا کے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ایک گزارش ہے کہ میرے اللہ وہ لوگ
جو تیری بارگاہ میں آنے سے سستی کا شکار ہے انہیں اپنے بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ. ذرا تب پھر سنیے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا. بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں پیدا کیا. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ. پھر خاص شکل و صورت بناؤ تمہاری. پیدا کیا, یہ پیدا کرنا کمال تھا. عالم تصورات میں جائیے, ایک گندے لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کرنا, اتنا خوبصورت بنا دینا, وہاں سے پیدا کرنا, پھر اتنا خوبصورت سجا دینا. پیدائش بھی دیکھ لیجئے اور پھر اس کی تصویر بھی دیکھ لیجئے. اب یہ بیٹھے ہیں خوبصورت, میں بیٹھا ہوں, ہماری پیچھے چلے جائیے تخلیق, کیا شکر گزاری نہیں بنتی؟ کتنے گندے تھے, جسم پہ لگ جائے وہ خون کا قطرہ ناپاک ہوتا ہے, کپڑا پاک ناپاک ہوتا ہے, جسم ناپاک ہوتا ہے, اس سے تو نے ہمیں پاک پیدا فرما دیا. کہیے سبحان اللہ ذرا. سبحان اللہ. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ. تحقیق تمہیں اللہ نے پیدا کیا. اب پیدائش اور ہے. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ. پھر سونا بنایا تمہیں, سبحان اللہ. تمہاری شکل و صورت بنا دیا. ناک اس طرح عجیب و غریب ہو, اس کو پھیڑا کہتے ہیں نہیں. بنا دیتا تو تم کیا کر سکتے تھے؟ قرآن کا زیادہ کاڑا ہو تو اسے کاڑا کہنا شروع کر دیتے ہیں, ذرا تھوڑے چھوٹے قد کا ہو تو اسے پھڈا کہنا شروع کر دیتے ہیں. اور اللہ کے بندو, یہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ تمہیں بھی اس خون کے گندے لوچڑے سے پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. وَصَوَّرَكُمْ. پھر تمہیں خوبصورت بنانے والی ذات بھی اللہ کی ہے. ختم نہیں ہوتی بات. ثُمَّ قُلْنَا. جب تمہیں خوبصورت بنا دیا, ثُمَّ قُلْنَا. پھر ہم نے حکم دیا کیا؟ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. فرشتوں کو حکم دیا اب آدم کو سجدہ کرو. وہ آدم تیری شان, کہاں سے بنایا, کہاں لایا, کہاں کس سے سجدے کرواتا پھر رہا ہے. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. پھر سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا. اب بس سادہ سا جملہ یہاں کہوں گا, چاہو تو ملائکہ کی صف میں کھڑے ہو جاؤ, چاہے تو ابلیس کی صف میں کھڑے ہو جاؤ. جی, حکم اللہ کا تھا اور حکم سب کو تھا, حکم سب کو تھا. صرف ایک جو اکڑ گیا اس کا نام ابلیس تھا, اس پورے ایک کو الگ کر دیا اور باقیوں کو الگ کر دیا. پتہ نہیں سمجھ پائے نہ سمجھ پائے. سمجھ گئے تو اچھی بات, نہیں سمجھے تو ہر نماز کے وقت جب اللہ اکبر کی صدا آئے اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا آئے, اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لو میں نے ملائکہ میں کھڑے ہونا ہے یا میں نے ملائکہ کے دشمن ابلیس کے ساتھ کھڑا. بس یہ ایک تھوڑا سا تصور قائم کرو گے, فوری طور پہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ گے, نہیں میں فرشتوں میں کھڑا ہونا پسند کروں. پہلے ان انسانات کا ذکر فرمایا جن سے ہماری زندگی وابستہ تھی. اب ہمیں اپنی تخلیق اور نوازشات کی طرف متوجہ کیا جن سے ہمیں اور ہمارے باپ ابو البشر آدم علیہ السلام کو سرفراز فرمایا گیا تھا. کلام میں ایک عقدہ حل طلب ہے. ارشاد ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا فرمایا, پھر تمہیں دل فریب صورت بخشی. ثم قلنا للملائکہ. پھر فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا. حالانکہ ہماری تخلیق اور تصویر سے پہلے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا. ہمارے پیدا کرنے سے پہلے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعدد جوابات دیے ہیں, لیکن ان کے نزدیک بھی سب سے پسندیدہ جواب یہ ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ کا معنی ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا آبَاءَكُمْ وَصَوَّرْنَاكُمْ اے صَوَّرْنَا آدَمَ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ. یعنی ہم نے تمہارے باپ آدم کو پیدا کیا, اس کی صورت بنائی, پھر ہم نے فرشتوں کو حکم دیا اسے سجدہ کرو. اور یہ اسلوب بیان قرآن میں عام ہے. خطاب حاضرین کو ہوتا ہے لیکن اس سے مراد ان کے اسلاف ہوتے ہیں. خطاب حاضرین کو ہوتا ہے, مراد اسلاف ہوتے ہیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلہ یہودیوں کو فرمایا گیا وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا. حالانکہ نجات ان کے آباء و اجداد کو دی گئی تھی اور قتل بھی اس زمانے کے بنی اسرائیل کو کیا گیا تھا. پیدائش انسان کا اسلامی نظریہ اس نظریے سے بالکل مختلف ہے جسے ڈارون اور اس کے پیروکاروں نے پیش کیا.
ان کے نزدیک انسان سلسلہ ارتقاء حیات کی آخری کڑی ہے، یعنی تخلیق جو اللہ تعالیٰ نے کی نا، جتنی بھی حیات تخلیق کی، ایسا ایسا بناتے 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 پھر حیوان پہ آ کے ختم کر دی۔ دوسرے الفاظ میں انسان ایک ترقی یافتہ حیوان ہے، یعنی بس اس سے آگے پھر ترقی نہیں کی حیوان نے، اس میں کوئی ذاتی شرف نہیں۔ اپنے نظریہ کی حمایت میں دلائل کا انبار لگانے والے اس گروہ کو آج تک نہ کھول سکے کہ کس طرح حیوان انسان بن گیا۔ اس کے برعکس قرآن کے نزدیک انسان ایک عظیم المرتبت اور جلیل القدر مستقل بالذات مخلوق ہے، اس کا ظہور نائب خداوندی کی حیثیت سے ہوا ہے۔ اللہ اکبر، انسان کو نائب خداوندی بنایا گیا ہے، یہ خدا کا نائب ہے۔ آدم کو خدا کا خلیفہ بنایا گیا، اور اس کے علم کے سمندر کا ساحل آشنا نہیں، اس کی تخلیقی قوتیں بے انداز ہیں۔ یہ تسلیم کہ اس کا خبیر خاک کے ذروں سے اٹھایا، لیکن نفخت فیہ من روحی میں نے اپنی روح اس میں پھونک دی۔ بنایا مٹی سے، روح اپنی پھونکی۔ اور مزے کی بات ایک عرض کر دوں، بڑی محبت سے عرض کر دوں، ساری کائنات کو کن سے بنایا، تجھے اور مجھے ہاتھ سے بنایا، دست قدرت سے بنایا۔ خلقت بیدیہ، تجھے میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا، اور جو دست قدرت سے بنا ہے اسے اعلیٰ ہونا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر۔ کی آمیزے سے یہ ذرے رشک مہربا بن گئے، یہاں تک کہ نور ہی کائنات کا عذرائے تعظیم ان کے سامنے سر بسجود ہونا پڑا۔ نور کو ہی، نوری کائنات کو ہی عذرائے تعظیم۔ وہ انسان جو حیوان کی ایک ترقی یافتہ صورت ہے، اس انسان سے کتنا پست اور فروتر ہے جو سطح زمین پر اللہ کے نائب کی حیثیت سے جلوہ نما ہوا ہے، جس کے علوم کی وسعت نے عالم بالا کے مکینوں کی سراسیمہ کر دیا۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ انسان عظمت و شرافت کا علمبردار اسلام ہے یا ڈارون یا اس کے پرستار۔ یعنی یہ انسان کو جو خوبصورت پیش کرنے والی ذات ہے، یہ اللہ کی ہے یا دیگر نظریات ان کے مقابلے میں؟ لم یکن من الساجدین، نہ تھا وہ سجدہ کرنے والوں میں۔ اس نے سجدہ نہیں کیا، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ بس کر دیں، چلے بس کر دیتے۔